نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم وقد ورد في الحديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل شيء قلبا وقلب القرآن یاسین وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا وإن في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري ومسلم۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا ہے کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ بزرگان محترم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان لکل شیء قلبا، کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے، اور جو مرکز ہوتا ہے اس کی اپنی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے اور خاصیت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا دل اور مرکز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یاسین شریف ہے، وقلب القرآن یاسین۔ کچھ باتیں وقت رہا تو یاسین شریف کے تعلق سے انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اس سے پہلے شروع میں نے جو آیات تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔
اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ تو شروع میں اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں۔ انسانی جسم میں مختلف اعضاء ہے، مختلف جوڑ ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسانی باڈی میں 360 جوڑ ہے، ان میں اعضائے رئیسہ وہ قلب اور دل ہے۔ مرکز یہ انسانی جسم کے اندر مرکزی حیثیت یہ دل کو اور قلب کو حاصل ہے۔ آقا نے فرمایا کہ دل بن جاتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء سنور جاتے ہیں، سارے اعضاء گویا کہ دل کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ اور اگر دل بگڑتا ہے تو اس کا اثر تمام اعضاء پہ پڑتا ہے۔ نوشہروان عادل، ان کے ساتھ لگا ہی لقب عادل ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ان کا ملفوظ ذکر کیا ہے، ایک واقعہ ذکر کیا اور اس کے تحت پھر لکھا کہ اگر بادشاہ رعیت پر ظلم کرتا ہے اور ظلماً بادشاہ کسی سے مرغی کا انڈا چھین لیتا ہے، ظلماً بادشاہ نے چھینا، تو دیکھیے جو رئیس ہوتا ہے، جو بادشاہ، جو سلطان، تو اثر پھر نیچے تک آتا ہے۔ تو نوشہروان عادل کا ملفوظ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ذکر کیا کہ اگر بادشاہ ظلماً ایک انڈا لے لے گا تو اس کے انڈر میں جو کام کرتے ہیں، اس کے مصاحبین ہیں، اس کے حواریین ہیں، تو وہ رعیت پر ظلم کریں گے اور انڈا نہیں لیں گے، پوری مرغی لے لیں گے۔ ظلم بڑھے گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے، جو رئیس ہوتا ہے، جو سلطان ہوتا ہے، جو کنگ ہوتا ہے، تو نیچے والوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے ماں باپ سے کہا گیا، شریعت مطہرہ کی تعلیم ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جو انسانیت کے شایان شان نہیں ہے، اسلام کے نہیں، انسانیت کے۔ اگر غلط کام ماں باپ کریں گے، بچے دیکھیں گے تو خود بخود اثر قبول کریں گے۔ تو دل بن جاتا ہے تو سارے اعضاء بن جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں، صبح آپ بیٹھے ہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں آپ کو، کہ مولانا کے پڑوس میں، معاف کرنا بھائی، میں نے ان سے ملاقات لی، آپ بھی بیمار ہیں، میرا ذہن نہیں گیا۔ بہرحال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصبح ابن آدم، میری طرف دیکھیں اب کہ روایت میں آقا کیا فرما رہے ہیں،
فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ. دیکھ رہے ہو یہ؟ ہاں، یوں کرتے ہیں تمام اعضاء. آقا فرما رہے ہیں کہ ہر صبح کو اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. اور کیا عرض کرتے ہیں؟ اتق اللہ فینا، اتق اللہ فینا فإنما نحن بک فإن استقمنا استقمت وإن اعوججت اعوججنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہر صبح کو جب انسان بیدار ہوتا ہے، صبح کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے 359 پارٹس اور جوڑ وہ تمام کے تمام ہاتھ جوڑتے ہیں، نست مستق ہوتے ہیں. کس کے آگے؟ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں زبان کے آگے. زبان کے آگے کہ ہم تیرے ساتھی ہے، اللہ کے واسطے تو سیدھی رہنا. تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے. خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ سارے فسادات کی جڑ یہ زبان ہے، لیکن ہے اتنی ہوشیار کہ خود اس نے اپنے ارد گرد 32 پہرے لگا رکھے. باڈی گارڈ ہے کتنے؟ 32. ہاں، آپ کے کم ہو گئے تو میں نہیں جانتا ہیں. تو کیا ہے؟ 32 پہرے دار اس نے لگا رکھے ہیں، دربان اور چوکیدار اور باڈی گارڈ اس نے لگا رکھے ہیں. یوں منہ نکالتی اور اندر چلی جائے. جیسے بعض آدمی کی عادت ہوتی ہے نا، ہم تو کہنے جائے ہیں کہ جو ایم کے جنہیں کہ وہ چھینکو کرو ایم کے ہوں گے، کہ جو ہوتا ہے مجلس میں جتوں سے کہ چھینکو کرو ایم کے کہیں گے نا، چنگاری لگاڑی نے آگ لگانے نہیں چھوٹے. اب لڑو تو اب کیا کرو؟ تم جھگڑو. تو زبان بھی منہ نکالتی ہیں اور نہیں بولنے کی بات بولتی اور اندر گھس جاتی ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ زبان میں کوئی ہڈی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ انسانی جسم میں کچھ اعضاء ایسے رکھے ہیں جو ہڈی سے پاک ہے. ان میں ایک زبان ہے، دوسرا دل ہے. مولانا اسماعیل میرٹھی علیہ الرحمہ کا ایک شعر ہے کہ قدرت کو ناپسند تھی سختی زبان میں، قدرت کو ناپسند تھی سختی زبان میں، اس لیے پیدا نہ کی ہڈی زبان میں. ہڈی سخت ہوتی ہے نا، ہاں ہڈی سخت ہوتی ہے. تو کہا کہ ہڈی ہی نہیں رکھی، اور یہ پیغام دیا سائلنٹ، خفیہ پیغام کہ بھائی اللہ نے زبان کو نرم رکھا ہے، تو اے انسان تو بھی اپنی زبان کو لوگوں کے لیے نرم رکھ. کباب میں ہڈی نہ بن. اور دل، اس کو بھی کہا کہ نرم رکھو. گجراتی میں کسی نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ دل چھ نرم، دل چھ نرم، دل تھی نرم. پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں آپ لوگ ہیں. تو خیر بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو بھی کیا رکھا ہے؟ نرم جو ہے رکھا ہے. اب یہاں علماء نے ایک سوال قائم کیا ہے، وہ آپ کو بتانا. جو روایت میں نے پہلے پڑھی اس میں تو آقا نے یہ فرمایا، بخاری اور مسلم شریف میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دل بنتا ہے تو تمام اعضاء بن جاتے ہیں. گویا دار و مدار دل پر ہے. اور یہ روایت ترمذی شریف کی بتا رہی ہے کہ دار و مدار زبان پر ہے.
دو متضاد باتیں ہو گئی نا. ایک روایت کہہ رہی ہے، بتا رہی ہے کہ دار و مدار دل پر ہے، دوسری روایت بتا رہی ہے کہ دار و مدار زبان پر ہے، اور دونوں آقا کے ارشاد ہے. علماء نے تطبیق اس میں یہ دی کہ اصل میں جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا ایک ترجمان ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ ترجمان ہوتا ہے. تو کہا ہے کہ زبان دل کی ترجمان ہے. زبان کی حیثیت کیا ہے انسانی جسم میں؟ زبان دل کی ترجمان ہے. اگر دیکھنا ہو کہ فلاں کا دل بنا ہے کہ نہیں، صالح ہوا ہے یا نہیں، تو اس کی علامت یہ ہے کہ زبان کو دیکھ لو کہ زبان کا کیسا ہے. زبان دل کی ترجمانی کرتی ہے. اگر دل اچھا ہے تو زبان اچھی چلے گی. زبان کسی کو ٹھیس نہیں پہنچائے گی، زبان کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گی. زبان اگر کسی کی درست ہے اور اچھی جگہ پر استعمال ہوتی ہے، اچھا کلام وہ کرتی ہے، تو سمجھ لو کہ اس کا دل بن چکا ہے، اس کا دل صالح ہے. جگہ جگہ تقویٰ 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 اختیار کرو. رمضان کیوں؟ لعلکم تتقون. نماز اس میں بھی یہی جو ہے وہ فرمایا، زکوٰۃ اس میں بھی جو ہے وہ یہی فرمایا، تتقون تتقون تقویٰ تقویٰ. نکاح، اب نکاح میں آپ دیکھیے 3 آیات عام طور سے پڑھی جاتی ہے، تمام میں ایک چیز اگر کوئی مشترک ہے تو وہ کیا ہے؟ تعلیم تقویٰ. تقویٰ تقویٰ تقویٰ. کیوں؟ یہ ہسبینڈ اینڈ وائف، میاں بیوی، پتی پتنی، اس میں جو جھگڑا ہوتا ہے اور آپس میں جو نا اتفاقی ہوتی ہے، ناچاکی ہوتی ہے، یا اس سے آگے بڑھ کر طلاق ہو جاتا ہے، فارغتی ہو جاتی ہے، ڈیورس ہو جاتا ہے، یا خاندان میں جھگڑا ہوتا ہے، فرمایا کہ زیادہ تر اس کا سبب یہ زبان ہے. یہ میاں بیوی، ہاں یہ زبان ہے. تو زبان کا غلط استعمال ہوگا تو رشتہ ٹوٹے گا. اس لیے تقویٰ کہاں گیا کہ اگر دل بنائے زبان صحیح چلے گی. اور ایک آیت میں تو اللہ نے صاف فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ علماء نے یہ لکھا کہ کسی کا دل بن گیا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی زبان کیا ہوگی؟ درست ہوگی، صحیح جگہ پر استعمال ہوگی. تقویٰ دل میں آیا ہے، تقویٰ کسی کی زندگی میں آیا. تقویٰ کہاں آتا ہے؟ ایک روایت میں حضور نے فرمایا، میری طرف دیکھو، ایک روایت میں حضور نے فرمایا یوں، جیسے میں اشارہ کر رہا ہوں اس طرح صحابہ کرام کو اشارہ کر کے آقا نے بتلایا، التقویٰ ہا ہونا. یوں حضور نے اشارہ کیا صحابہ کرام سے کہ دیکھو ادھر، التقویٰ ہا ہونا واشار الی الصدر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں جو ہے وہ ہوتا ہے. دل زندہ ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے دونوں باتیں کہی ہے کہ دل 2 قسم کے ہیں. ویسے کئی قسمیں ہیں لیکن اس کو اگر ہم سمیٹ لیں تو پھر 2 قسمیں ہیں. علامہ اقبال علیہ الرحمہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ لکھ رہے ہیں کہ دل کی 2 قسمیں ہیں. ایک دل ہے، اس کا نام ہے دل مردہ. دل کی ایک قسم کا نام کیا ہے؟ دل مردہ. اور دوسری قسم کا نام ہے، شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں، دل زندہ. تو دل مردہ اور دل زندہ. دل زندہ کب ہوتا ہے؟ دل مردہ کب ہوتا ہے؟ تو شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اس کو اشعار میں یوں بیان کیا ہے کہ دل مردہ دل نہیں ہے،
اسے زندہ کر دوبارہ۔ اقبال کہہ رہے ہیں دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ کہن یعنی پرانا۔ اقبال کہتے ہیں یہ پرانی بیماری ہے۔ کیا ہے؟ امتوں کی پرانی بیماری ہے۔ تو اس کا چارہ یہ ہے کہ اپنے دل مردہ کو دل زندہ کر دو۔ دل مردہ ہو جاتا ہے جب اللہ کے سوز سے خالی ہو، اللہ کے عشق سے خالی ہو، اللہ کی محبت سے خالی ہو، اللہ کی معرفت سے خالی ہو۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جب دل اللہ کے سوز و گداز سے، اللہ کی عشق و محبت سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جب دل خالی ہو جاتا ہے تو سمجھ لو کہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ پھر اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، جس کو قرآن نے یوں تعبیر کیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ پھر دل پر اثر نہیں کرتا، اور دل پر اثر نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ شیطان بڑا چالاک ہے، بدتی پہلا مولوی نہیں دشمنی دل میں لاکھ ہے، یاد رکھنا۔ ڈائریکٹ حضور پہ تو اٹیک کر نہیں سکتا، ورنہ ایمان چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو اٹیک کر نہیں سکتا۔ اب علماء سے بغض، علماء سے نفرت، علماء کی غیبت، علماء کی برائی، کیوں؟ دین کا جو بظاہر سورس ہے وہ یہی ہے۔ تبلیغی جماعت والوں کی برائی، خانقاہ والوں کی برائی، مسجد کے ائمہ کی برائی۔ ارے بھائی یہ لوگ جو باتیں کہتے ہیں، تبلیغ والے، خانقاہ والے، مسجد کے امام، علماء، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کہنے والے کو نہ دیکھو، کیا کہا جا رہا ہے اس کو دیکھو، ہے نا؟ ہاں، تو یہ دل مردہ کی علامت ہے کہ بیٹھیں گے علماء نے حجامت چالو۔ ہاں، علماء نے حجامت چالو۔ یاد رکھو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے، مفہوم یہ ہے، ان کے والد گرامی حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرکزہ کا ملفوظ، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ یوں تو غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، جس کو سورہ حجرات میں اللہ نے یوں تعبیر کیا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ لیکن علماء اور اس میں دیندار طبقہ بھی آ گیا، چاہے دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھتے ہو، چاہے خانقاہ سے تعلق رکھتے ہو، مسجد کے ائمہ ہوں، علماء ہو، فرمایا تم ان کی غیبت کرو گے، علماء کا گوشت زہریلا گوشت ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا اپنے والد کا ملفوظ کہ ویسے قرآن نے مردہ بھائی کہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور بزرگ کا ملفوظ میں نے کہیں پڑھا کہ یہ جو کینسر ہوتا ہے، دیکھیے آپ ہر جگہ فٹ مت کرنا ہے، ہاں اس کا مطلب نہیں کہ ہر جگہ، لیکن کہا کہ بھائی یہ جو کینسر مختلف وجوہ سے ہوتا ہے، گٹکا کھائے ہیں، اسی طرح اسموک کوئی جو ہے کرتا ہے اور دیگر چیزیں، فرمایا اس میں ایک وجہ قرآن سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، جو غیبت کا عادی ہوتا ہے وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ دل مردہ، یہ دل نہیں ہے، تو کہاں کہ اللہ کی محبت پیدا کرو، اللہ کا سوز جو ہے وہ پیدا کرو، اللہ کا عشق پیدا کرو، اللہ کی معرفت پیدا کرو۔ اگر دل میرا اور آپ کا اللہ نہ کرے، عشق سے خالی ہے، محبت الہی سے خالی ہے، عشق نبوی سے خالی ہے، تو شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ لکھ رہے ہیں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ پھر مسلمان نہیں ہے،
دل مر گیا مسلمان نہیں ہے، اب وہ راکھ کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اور اس پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسا دل دے جو واقعی میں دل ہو۔ سب سے زیادہ میں محتاج ہوں، اللہ مجھے بھی جو ہے ویسا بنا دے اور ہم تمام کو جو ہے بنا دے۔ اقبال تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان تو دنیا میں آیا اس لیے ہے کہ وہ اپنے اندر اللہ کی، اللہ کے نبی کی اور قرآن کی محبت پیدا کرے، اور جو بیچارے پیاسے ہیں جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے تو ان تک جو ہے وہ پہنچا ہے۔ اوروں کا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور تیرا پیام اور ہے، عشق کے دردمند کا طرز کلام اور ہے۔ تو کہاں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ اقبال کہہ رہے ہیں یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دلوں میں اللہ کی، اللہ کے نبی کی، قرآن کریم کی اور اسلام کی جو ہے وہ عزت ہوگی، اور دین کے خداموں کی جو ہے وہ قلوب میں عزت ہوگی۔ فرمایا ہم دوسروں تک یہ پیغام پہنچا سکیں گے کہ اٹھ مسلمان، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اسم محمد سے دہر میں اجالا کر دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ ہے